مذکر ہونا ہے، علت تحریم مذکر ہونا ہے تو ہر مذکر حرام۔ نمبر 2، علت تحریم مؤنث ہونا ہے تو ہر مؤنث حرام۔ نمبر 3، علت تحریم اشتمال مشتمل ہونا، اشتمال علی الارحام ہے، یعنی جو چیز رحم میں ہے تو ہر مذکر اور ہر مؤنث حرام۔ کیونکہ کوئی مذکر کوئی مؤنث بغیر رحم کے باہر نہیں آتا۔ اب میں ترجمہ کر لوں پھر اس حاشیے کو فٹ کرتے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج یہ بدل ہے حمولتم و فرشا سے۔ کچھ جانور تو ہیں وہ اونچے قد والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے حمولہ، اور کچھ ہیں فرشا چھوٹے قد والے، بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی چھوٹا قد، اونٹ اور گائے ہیں ان کا بڑا قد۔ 8 قسم کے جانور ہیں۔ من الظان اثنین، یہ اب فرشا کا بیان آ گیا چھوٹی قد والوں کا۔ من الظان بھیڑ یا دمبے، زان بھیڑ یا دمبا، اثنین 2 ہیں، بھیڑ یا دمبے میں سے 2 ہیں مذکر مؤنث۔ ومن الماز بکری سے بھی 2 ہیں مذکر مؤنث، بکرا اور بکری۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب، ذکرین حرما، کیا 2 مذکر حرام کی اللہ نے، امیل انثیین یا 2 مؤنث حرام کی اللہ نے۔ یہ جو ذکرین میں حمزہ ہے یہ توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے۔ 2 مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا 2 مؤنث حرام کیے ہیں؟ اما تھا ما، یا وہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ چیز کہ مشتمل ہے اس کے اوپر رحم 2 مؤنثوں کا۔ 2 مؤنثوں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ 2 مذکر حرام کیے ہیں بتاؤ، 2 مؤنث اللہ نے حرام کیے ہیں بتاؤ، یا 2 مؤنثوں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے حرام کی ہے چیز تو بتاؤ۔ نبئونی بعلم، خبر دو تم مجھ کو ساتھ علم کے۔ علم کے اوپر لکھ لیں دلیل نقلی، کوئی پچھلی کتابوں میں سے دلیل نقلی پیش کرو، پچھلے انبیاء کی کوئی دلیل نقلی پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اب یہ حمولہ کا بیان آ گیا اونچی قد والوں کا۔ اونٹ میں سے 2 ہیں مذکر مؤنث۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے بھی 2 ہیں مذکر اور مؤنث۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب، ذکرین حرما، کیا 2 مذکر حرام کیے اللہ نے، یا امیل انثیین 2 مؤنث حرام کیے اللہ نے، ما یا وہ چیز کہ مشتمل ہے اس کے اوپر رحم 2 مؤنثوں کے۔ ام کنتم شہداء،
بس آگے بات چلی جائے گی، اب میری طرف دیکھیں، میں حاشیے کو حل کروں، آپ دیکھیں گے تو حل کروں گا۔ یہ میری 2 انگلیاں ہیں، یہ بھیڑ اور دمبا، یہ 2 مذکر مؤنث، یہ میری 2 انگلیاں، بکری مذکر اور مؤنث، ایک بکرا ایک بکری، ایک دمبا ایک بھیڑ۔ اب ان میں 2 مذکر کون سے ہو گئے؟ دمبا اور بکرا، اور 2 مؤنث کون سے ہو گئے؟ بھیڑ اور بکری۔ اب 2 مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں تو دلیل لاؤ۔ دمبا حرام ہے، دلیل لاؤ۔ بکرا حرام ہے، دلیل لاؤ۔ یا 2 مؤنث حرام ہے، 2 مؤنث حرام ہے، بھیڑ حرام ہے، دلیل لاؤ۔ بکری حرام ہے، دلیل لاؤ۔ اگلی بات، یا 2 مؤنث بھیڑ اور بکری، ان کے رحم میں جو کچھ ہے وہ حرام ہے، دلیل لاؤ۔ اب ان 2 مؤنث کے رحم کے اندر جو چیز ہے، اب وہ نر ہے یا مادہ ہے؟ بھیڑ کے رحم میں نر ہے بچہ یا مادہ بچہ؟ بکری کے رحم میں نر ہے یا مادہ بچہ؟ وہ اگر حرام ہے تو دلیل لاؤ۔ 2 مؤنث حرام ہے، دلیل لاؤ۔ 2 مذکر حرام ہے، دلیل لاؤ۔ یا رحم 2 مؤنثوں کا جو مشتمل ہے جس چیز پر، وہ جو بچہ یا بچی ہے دونوں کے رحم میں، وہ حرام ہے تو دلیل لاؤ۔ اسی طرح گائے ہے اور بیل، مذکر مؤنث، اونٹ ہے اور اونٹنی، مذکر مؤنث، 2 مذکر حرام ہیں، اونٹ اور بیل، دلیل لاؤ۔ 2 مؤنث حرام ہیں، گائے اور اونٹنی، دلیل لاؤ۔ یا 2 مؤنثوں کا رحم، گائے اور اونٹنی کا رحم، ان دونوں میں جو کچھ ہے، چاہے وہ نر ہے یا مادہ بچہ، وہ حرام ہے، دلیل لاؤ۔ تم کہتے ہو مذکر حرام ہے، اگر مذکر حرام ہے تو سارے حرام ہونے چاہیے۔ مذکر حرام ہے تو یہ کیا تک ہے؟ کسی کو کہتے ہو حلال ہے، کسی کو کہتے ہو حرام ہے۔ بھئی یہ مرد کھائے عورت نہ کھائے، فلاں کھائے فلاں نہ کھائے۔ اچھا کبھی کہتے ہو یہ مادہ حلال ہے، وہ مادہ حرام ہے۔ اگر مادہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو سارے مادہ حرام ہے، اگر مذکر ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو سارے حرام ہیں۔ اور اگر رحم کے اندر جو چیز ہے رحم کی وجہ سے حرام ہے تو پھر رحم میں مذکر مؤنث دونوں کو حرام ہونا چاہیے۔ یہ کیا تک ہے کہ کوئی مذکر حلال ہے کوئی مؤنث حلال ہے، کوئی مذکر حرام ہے کوئی مؤنث حرام ہے؟ اگر حرام کی علت ہے مذکر ہونا تو سارے حرام ہیں، حرام ہونے کی علت ہے مؤنث ہونا تو سارے مؤنث حرام ہیں۔ اور حرام کی علت ہونا رحم ہے تو پھر رحم میں تو مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، دونوں کو حرام ہونا چاہیے۔ یہ کیا تک ہے؟ ایک مذکر حلال ہے ایک مذکر حرام ہے، ایک مؤنث حلال ہے ایک مؤنث حرام ہے، یہ کیا تک ہے؟ اگر پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں ایک جملے کے اندر خلاصہ، اگر حرام ہونے کی وجہ ہے مذکر ہونا تو سارے حرام، حرام ہونے کی وجہ ہے مؤنث ہونا سارے مؤنث حرام، اور حرام ہونے کی وجہ ہے رحم میں چیز ہونا تو چیز تو رحم میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، پھر دونوں کو حرام ہونا چاہیے۔ یہ کیا تک ہے؟ کسی مذکر کو حلال کہتے ہو کسی کو حرام کہتے ہو، کسی مؤنث کو حلال کہتے ہو کسی مؤنث کو حرام کہتے ہو۔ اب حاشیہ پڑھیں جو میں نے حاشیہ لکھوایا۔ علت تحریم مذکر ہونا ہے تو ہر مذکر حرام۔ نمبر 2 علت تحریم مؤنث ہونا ہے تو ہر مؤنث حرام۔ نمبر 3 علت تحریم اشتمال علی الحرام علی الارحام ہے، رحم کے اندر جو کچھ ہے، یعنی جو چیز رحم ہے تو ہر مذکر اور ہر مؤنث حرام، کیونکہ کوئی مذکر کوئی مؤنث بغیر رحم کے باہر نہیں آتا۔ یہ کیا تک ہے؟ کسی کو حرام اور کسی کو حلال، تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ مولانا مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ ام کنتم شہداء، اگر چلو یہ بتاؤ تم موجود تھے حاضر تھے، شہداء حاضر تھے
اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تاکید کی تھی تم کو اللہ کریم نے بہذا اس تحریم کی، بہذا کے نیچے لکھیں تحریم، یہ جو اپنی طرف سے تم نے تحریمیں بنائی ہوئی ہیں، تم موقع پر تھے، اللہ نے تمہیں کہا تھا بھئی ان چیزوں کو حلال کرو، ان کو حرام کرو، فلاں چیز جائز ہے، فلاں تم موجود تھے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ دلیل وحی ہے تمہارے پاس، پھر بھی اللہ پر جو جھوٹ گھڑے تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور جھوٹ کیوں گھڑتا ہے؟ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر دلیل کے۔ اب افترا علی اللہ کاذبان، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ کس معاملے میں جھوٹ گھڑے؟ نیچے افترا کے لفظ لکھ لیں، تحریم و تحلیل میں، تحریم اور تحلیل کے معاملے میں جو اللہ پر جھوٹ گھڑے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ کریم نہیں دکھائے گا ظالم قوم کو، نیچے لکھیں راستہ جنت کا، اللہ جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا ظالم قوم کو۔ قل لا اجد فیما اوحی الی، اب قل لا اجد، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نیازات غیر اللہ کا بیان، نیچے لکھ لیں نیازات غیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر نیازیں، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، محرمن حرام کی ہوئی چیزیں، علی طائمن کھانے والے پر، طائمن پر لکھیں کسی کھانے والے پر، مرد یا عورت ہے، یطعمہ جو اس کو کھائے، جو مجھ پر وحی کی گئی ہے کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں ہے، ہاں الا مگر ان یکون میتۃ، کہ ہو وہ مردار، وہ کھانے والے پر حرام، او دم مسفوحا، یا خون بہتا ہوا وہ حرام ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے، فإنہ رجس، پس یقیناً وہ خنزیر رجس نرا پلیت ہے۔ یہ ہو ضمیر کس طرف جا رہا ہے؟ یہ خنزیر کی طرف، خنزیر پلیت ہے۔ اوپر لکھ لیں بے جمیع اجزائے ہی، بے جمیع اجزائے ہی، خنزیر سارے کا سارا اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے، ہڈیاں بھی حرام، بال بھی حرام، ناخن بھی حرام، سینگ بھی حرام، وغیرہ وغیرہ۔ او فسقن، یا گناہ کی چیز، احل لغیر اللہ بہ، کہ پکارا گیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، بہی بوجہ اس کے، بہی پر لکھ لیں با سببیہ، از حضرت رحمت اللہ علیہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس وہ بندہ جو مجبور ہو، لیکن نمبر ایک شرط غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی حلال نہ سمجھے، نمبر دو ولا عاد، اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، فإن ربک غفور الرحیم، پر یقیناً تیرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ میری طرف دیکھیں، آپ سر اٹھائیں تو میں ایک اشکال پیش کروں۔ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس وحی کے اندر یہ چار چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، حالانکہ حرام تو اور چیزیں بھی ہیں، کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، فرمایا جو مجھ پر وحی کی گئی ہے لا اجدو، میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں حرام نہیں پاتا، بس یہی چیزیں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے یہی چیزیں حرام ہیں، حالانکہ چیزیں تو اور بھی حرام ہیں، تو یہاں پر تو حصر ہے، سامنے لکھیں الا، حصر ہے، الا ان یکون میتۃ، الا حصر ہے۔ اشکال کہ صرف یہی حرام ہے، اب اشکال کیا ہے
اللہ تو حصر کے لیے آیا ہے کہ صرف یہی حرام ہے، حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی تو حرام ہیں، مثلا کتا وغیرہ۔ بھئی یہ بطور مثال آپ کو عرض کر دیا کتا۔ جواب، یہ حصر اضافی ہے، یہ حصر اضافی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھ لیں، یعنی جن کو تم حرام سمجھتے ہو، بحیرہ، صائبہ، سورۃ مائدہ میں ان کا نام آیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، وہاں وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ جن کو تم حرام سمجھتے ہو، بحیرہ، صائبہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، یہ حرام ہے، وہ حرام نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ مولانا مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ اب مبتدئین سوال کرتے ہیں کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز تو حرام ہو جاتی ہے، یہ گائے کس کی ہے جی؟ یہ زید کی ہے، وہ بھی حرام ہو گئی۔ اب یہ بکری کس کی ہے؟ میاں صاحب کی ہے، یہ بھی حرام ہو گئی۔ ایویں گل ہے میاں صاحب، تو گاہ من چھوڑ دی تے نہ رکھنی ہیں، گاہ من رکھنی چھوڑ دی تھی وے ہے پئی کیشے بکریاں ہیں، ہاتھ ملاؤ۔ ہاں، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ یہ میاں صاحب کی ہیں، بھئی حرام ہے۔ بھئی غیر کا جو نام آ گیا، مولانا لکھ لیں جملہ نمبر 1، نسبت عرفی، مثلا زید کی گائے۔ نمبر 2، نسبت شرعی، یعنی اس کے نام پر دی تو فائدہ، نہ دی تو نقصان ہوگا۔ اس نسبت والی چیز حرام ہے۔ اب مقام حل ہو گیا جی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بھئی یہ گائے کس کی ہے جی؟ یہ فلاں کی ہے جی، اب یہ حرام ہو گئی نا؟ یہ نسبت ہوتی ہے عرفی، نسبت شرعی والی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بکرا اگر ہم نے باب لات کے نام پر دیا تو فائدہ ہوگا، اس کے نام پر نہ دیا تو نقصان ہوگا۔ اب یہ بکرا حرام ہو گیا ہے۔ اگر تم نے اس کو ما فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک سمجھا اور اس کے نام پر چیز دی، پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ تم کہتے ہو یہ 4 چیزیں حرام ہیں، تو یہودیوں پر وہ چیزیں کیوں حرام تھیں جن کا ذکر آ رہا ہے؟ لکھیں جی، یہ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا کا حاشیہ ہے اور ضروری لکھنا ہے، یہ بہت قیمتی ہے جی، اس کے بغیر آیتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ یہ جواب ہے سوال مقدر کا۔ کہ اگر یہی چیزیں حرام ہیں تو یہود پر وہ چیزیں کیوں حرام تھیں؟ بس یہ ذکر آ رہا ہے آیت میں، وہ بھی حل کرتے ہیں۔ جواب، یہ بطور سزا ان پر حرام کی گئی تھی، یہ ان پر بطور سزا حرام کی گئی تھی۔ ان کی حرمت نہ سب کے لیے تھی، نہ ابدی تھی، ابد ہمیشہ، نہ ابدی تھی،
ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھنا ہے، نوٹ، وہ حرمت بھی منسوخ ہو گئی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ بس میں وہ مقام کھولوں گا، لیکن پہلے میں ترجمہ کر لوں۔ اشکال کیا ہے مولانا؟ سوال مقدر کیا ہے؟ تم کہتے ہو یہ 4 چیزیں حرام ہیں، تو پھر یہود پر یہ چیزیں کیوں حرام تھیں اگر ان 4 کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے؟ وہ فرمایا وہ یہود پر بطور سزا حرام کی گئی تھیں، سب کے لیے بھی حرام نہیں تھیں اور ہمیشہ کے لیے بھی حرام نہیں تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ حرمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پر، وہ لوگ جو یہودی بنے ان پر حرام کر دیا ہم نے کُلَّ ذِی ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور، جس کا جانور کا ناخن ہوتا ہے وہ ہم نے حرام کر دیا۔ ٹھیک، یہ صرف یہودیوں کے لیے حرمت تھی، ناخن والا جانور حرام ہے۔ اب ناخن والے جانور سے کیا مراد ہے سامنے لکھ لیں۔ جس کا پنجہ اور کھر، وہ جو پاؤں ہوتا ہے کھر، پھٹا ہوا نہ ہو، جیسے گھوڑا، اونٹ، شتر مرغ، بطخ، مرغابی، مولانا آپ نے دیکھا ہے شتر مرغ؟ سر ہلا دیا آپ نے، اس کا پنجہ دیکھا ہے؟ اچھا، مرغابی اور بطخ، مرغابی تو پتہ نہیں دیکھی ہوگی کہ نہیں، بطخ تو دیکھی ہوگی۔ اس کا جو پاؤں ہے نا، یا اونٹ ہے، اس کا جو پاؤں ہے نا یہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا، ملا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، بکری کو دیکھو، بکری کا جو پاؤں ہے نا وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے۔ تو جو ملے ہوئے تھے نا ناخن والے، وہ ہم نے حرام کر دی ان پر۔ اب دیکھیں، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شہومہما، حرام کر دی ہم نے ان یہودیوں پر چربیاں ان دونوں کی۔ بکریوں کی چربیاں حرام تم پر، گائے کی چربیاں تم پر حرام، الا ما حملت، مگر وہ چربیاں حلال ہیں جو اٹھائیں گی ان دونوں کی پشتیں۔ بکری کی پشت پر جو چربی ہے وہ حلال، گائے کی پشت پر جو چربی ہے وہ حلال، اول حوایا، یا جو آنتوں پر چربی لگی ہوئی ہے وہ حلال، او مختلط بعظم، یا وہ چربی حلال جو ملی ہوئی ہے ہڈی کے ساتھ، کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ چربی حلال۔ یہ 3 قسم کی چربیاں حلال، پشت والی چربی حلال، ہوایا آنکھوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی حلال، ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہوئی حلال۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چربیاں ہیں گائے اور بکری کی وہ حرام۔ مقام حل ہو گیا۔ میں نے اپنے استادوں سے پوچھا، شیخ التفسیر مولانا امیر عبداللہ صاحب سے، زیدہ مجدو، میں نے کہا پھر بچی کیا ہے چربی؟ پشت والی چربی حلال یہودیوں پر، آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی حلال، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی، بچی کیا ہے؟ تو ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، جب میں نے 2.25 سال ان سے سبقاً تفسیر پڑھی ہے استادوں سے۔ میں نے کہا پھر بچی استاد جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، تجھے کیا پتا، یہ تو ان سے پوچھنا جو جانور ذبح کر دیں، اس کے علاوہ بھی جانور میں بہت زیادہ چربی ہوتی ہے، وہ تھال بھر جاتے ہیں۔ ہاں، ان تینوں کے علاوہ باقی جو چربیاں تھیں بکری اور گائے کی، یہودیوں پر حرام۔ اب ذالک جزیناہم، اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، اصل جواب، بس یہ لفظ اصل جواب، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی ہم نے یہودیوں کو ان کی زیادتیوں کی وجہ سے،
زیادتیوں کی وجہ سے ان کو سزا دی، یہ چیزیں ہم نے حرام کر دیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں۔ یہودی جھوٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہ چیزیں قیامت تک حرام ہیں، قیامت تک حرام نہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر جھٹلا دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ سامنے جملہ لکھے مولانا، اگر وہ کہیں ہم جھوٹے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر وہ کہیں ہم جھوٹے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم سچے ہیں بھائی، قیامت تک یہ چیزیں حرام ہیں، فرمایا جھوٹ بولتے ہو۔ اگر وہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرما دیجئے تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس نے عذاب جلدی تم پر نازل نہیں کیا، اس کی رحمت ہے۔ ولا يرد باسه، اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے، دے سکتا ہے لیکن وقت آنے دو۔ سيقول الذين اشركوا، شکوہ آ گیا قریب، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرک کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر چاہتا اللہ کریم تو ہم شرک نہ کرتے۔ شاباش، چور چوری کرے، اللہ چاہ رہا ہے تو میں چوری کر رہا ہوں۔ رضا اور چیز ہے اور اللہ کی مرضی اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے، دونوں کو ملا جلا دیا۔ سورۃ یاسین میں بھی عرض کیا تھا، نہ شریک کرتے ہم، ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی شریک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ حرام کرتے ہم کسی چیز کو۔ یہ جو ہم جانور حرام کر رہے ہیں اللہ چاہ رہا ہے تو حرام کر رہے ہیں۔ شاباش شاباش، کرے خود اور ذمہ لگا دیا اللہ کے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، جواب اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حق ان سے پہلے ان مشرکین مکہ سے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ قل حل عندکم من علم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تمہاری بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے، ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ چاہ رہا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں۔ حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوہ لنا، بس نکالو تم اس کو ہمارے لیے، دلیل لے آؤ بھائی، یہ باتیں ہم نہیں مانتے تمہاری۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں پیچھے چل رہے وہ مگر بے اصل خیالات کے، گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نیچے لکھنے عقیدہ میں وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو دوڑا رہے ہو، اٹکل پچو دوڑا رہے ہو، تخرصون خیالی باتیں کر رہے ہو۔ لو شاء اللہ قل للہ الحجۃ البالغہ، فرما دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بس اللہ ہی کے لیے دلیل البالغ، کامل ہونے والی، کمال کو پہنچی ہوئی، البالغ کمال کو پہنچی ہوئی دلیل اللہ کریم کے لیے ہے۔ سامنے چھوٹے سے 2-3 لفظ لکھ لیں، لو شاء اللہ والی تمہاری بات جھوٹی ہے۔ تمہاری لو شاء اللہ والی بات جھوٹی ہے، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے دلیل البالغہ، کمال کو پہنچنے والی۔ فلو شاء، اگر اللہ کریم چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم تمام کو، جبراً ہدایت دے سکتا تھا لیکن نہ۔ قل ہلم شہداکم، مطالبہ دلیل نقلی، فرما دیجئے میرے محبوب لے آؤ تم شہداکم اپنے گواہوں کو، اور جنہوں نے تم کو گمراہی کی بنیادیں تیار کر کے دی ہیں، تمہیں گمراہ کیا ہے، ان کو لے آؤ۔ وہ الذین یشہدون، وہ تمہارے گواہ جو گواہی دیں یقیناً اللہ نے حرم ھذا، حرام کیے یہ چیزیں، بلاؤ نا ان کو۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے بھی دیں، جھوٹی گواہی دے دیں میرے پیغمبر، فلا تشہد معہم، نہ گواہی دینا آپ ان کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ گواہی نہ دینا۔ نیچے جملہ لکھیں، یعنی اعتبار نہ کرنا،
آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا یعنی اعتبار نہ کرنا، ولا تتبع پیچھے نہ چلنا میرے محبوب، احوا الذین کذبوا ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے جنہوں نے جھٹلا دیا۔ کیوں پیچھے نہ چلنا؟ ان کی غلط خواہشات ہیں، جھٹلا دیا ہماری آیات کو۔ والذین نمبر 2 ملت اور وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، ان کی اتباع نہ کرنا۔ نمبر 3 وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں عبادت میں، یعدلون پر عبادت میں، دوسروں کو عبادت میں برابر کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ قل تعالوا تحریمات اللہ کا بیان، نیچے لکھ لیں تحریمات اللہ، کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا آؤ آؤ اتلو ما حرم ربکم، میں پڑھوں وہ چیزیں جو حرام کی ہیں تمہارے پروردگار نے علیکم تم پر، تمہاری حرام کی ہوئی چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ اللہ تشرکو بہی شیئا کہ تم شریک کرو اللہ کریم کے ساتھ کسی چیز کو۔ اللہ نیچے لکھ لیں لا زیادہ، ان تشرکو بہی شیئا تمہارا اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام، اللہ کے ساتھ شریک یا تو ہے لا زیادہ اور یا لا زیادہ نہ بناؤ۔ امرکم اللہ تشرکو، نمبر 2 میں لکھ لیں امرکم اللہ، اب لا زیادہ نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ شریک بناؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ اب کیا جملہ ہوگا؟ امرکم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ شریک بناؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ تعلق باللہ کا بیان ہوگی، اللہ سے کیسے تعلق رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، عبارت تھی میں نے سورۃ بنی اسرائیل میں عرض کی تھی، احسنوا بالوالدین احسانا، عبارت تھی احسنوا احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ تعلق بالمخلوق کا ذکر آ گیا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نمبر 3 نہ قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق، فقر کی وجہ سے، بھوک کے خوف سے، ہم کھلائیں گے کہاں سے، بچے دو ہی اچھے، گاڑی اور بچوں کی رفتار کم رکھیں، ٹھیک ٹھیک بورڈ لگے ہوئے ہیں، گاڑی اور بچوں کی رفتار کم رکھیں، دونوں میں تیز رفتاری ہوگی خطرہ ہوگا۔ ہمارے ایک دوست تھے شہید ہو گئے کراچی میں، حضرت مولانا خالد صاحب پختون تھے، ان کے 29 بچے تھے۔ میاں صاحب سبحان اللہ تعالیٰ کو، واہ بھائی واہ۔ میں سبق پڑھا رہا تھا سورۃ حامی مشہورہ میں، جب آیت آئی نا کہ یخلق ما یہ بولے میں شاء اناثا، بیٹیاں بیٹے اللہ دیتا ہے، میں نے 1000 روپیہ نکالا، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں پر، علماء طلباء، تو وہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بالکل میرے ساتھ یہ بالکل، میں 1000 روپیہ نکالا۔ اب تو 1000 کی وقت ہی نہیں رہی، یہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے، بڑی وقت تھی۔ میں نے کہا یہ حضرت 1000 روپیہ دیتا ہوں یہ آپ کو انعام، 29 بچے ہیں جی، ترتیب کے ساتھ نام بتاؤ، انہوں نے کہا ترتیب سے نہیں آتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنی اولاد۔ لالا ان کی 3 بیویاں تھیں، ہاں مہربانی کرو۔ کہتے تھے میں بڑا خوش ہوں، میں نے کہا کیسے؟ وہ میری بڑی خوشامد کرتی ہیں، کہتے تھے ایک بھاگ کر تولیہ لے آتی ہے، دوسری جب جوتی لے فٹوفٹ جوتی پالش کر دی، تیسری نے فٹوفٹ میرے کپڑے نکالے، خوشامد کرتی ہیں میری۔ وہ نمونہ تو لانے کو بتا دیا، اب مرضی اس کی اپنی۔ نحنو نرزقکم وإیاہم، میاں صاحب 4 کرنیاں انشاءاللہ آکھو، فرمایا نحنو نرزقکم وإیاہم، ہم ہی روزیاں دیتے ہیں تم کو، وإیاہم اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش۔ میں نے سورۃ بنی اسرائیل میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں حاشیہ لکھواؤں گا، لیکن پہلے آپ فرق دیکھ لیں وہاں لفظوں کا فرق کیا ہے۔ یہ صفحہ ہے 258 اور آیت کا نمبر ہے 31، پہلی سطر ہے۔
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم، یہاں پر نحن نرزقكم وإياهم. اب مولانا حاشیہ لکھیں یہاں پر، یہاں یہ سورۃ الانعام میں یہاں نرزقکم مقدم کیا. مولانا جماعت یہ گلاں کتھا سنیاں ہوئی ہیں حافظ عنایت ہونا. یہاں نرزقکم مقدم کیا کیونکہ املاک، یہ من املاک، کیونکہ املاک متحقق بالفعل تھا. اور بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں مؤخر کیا. وہاں املاک متوقع تھا، وہاں کیا تھا؟ متوقع تھا. یہاں پر ہو رہا تھا عملی طور پر، اور وہاں پر امید تھی کہ بھئی یہ قتل کر دیں گے اس رزق کے خطرے سے، اس لیے وہاں پر مؤخر کیا. ایک اور چھوٹا سا جملہ بھی لکھ لیں اسی کا. یہاں یہ سورۃ الانعام میں نمبر 2 یہاں اغنیاء کا ذکر ہے. یہاں اغنیاء مالدار، یہاں اغنیاء کا ذکر ہے. ان کو اپنی جان کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اور بنی اسرائیل میں فقراء کا ذکر ہے. ان کو اولاد کی فکر زیادہ ہوتی ہے. یہ فرق ہے. سورت انعام کے اندر اغنیاء، ان کو اپنا فکر، تمہیں دے رہا ہوں بھائی نرزقکم، کیوں فکر کرتے ہو؟ اور وہاں فقراء کا ذکر تھا، فقراء کو اولاد کی فکر زیادہ ہوتی ہے. فرمائے نحن نرزقہم، ان کو میں دوں گا بھائی، قتل نہ کرو، دین سے محروم نہ کرو. قتل 2 قسم جسمانی روحانی وہاں لکھوایا تھا. آ جائیے جی. ولا تقربوا الفواحش، نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپے ہوئے ہوں. میں نے اس کا بھی فرق آپ کو لکھوا دیا تھا. ولا تقتلوا النفس، نہ قتل کرو نفس کو، وہ حرم اللہ الا بالحق، کہ حرام کیا اللہ کریم نے مگر حق کے ساتھ، حق کے نیچے شرعی طریقہ. قاتل قتل کرے، قتل کرنا حق، تفصیل ہو چکی ہے. مرتد ہو جائے بندہ، توبہ نہ کرے، اسلام میں واپس نہ آئے، قتل کرنا حق. اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت غلط کام کرے، 4 گواہ گواہی دے دیں، ان کا قتل کرنا حق. لیکن اسلامی حکومت کا کام ہے، ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اب جو آپ کو تحفہ دینا ہے اس پر غور کریں. ذالکم وصاکم بہ، یہ باتیں تاکید کی تمہیں اللہ کریم نے ان کی، تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لو اور سوچ سمجھ کر عمل کرو. نمبر 6 ولا تقربوا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت اچھا ہو. میں نے لکھوا دیا تھا آپ کو، صرف یتیم کا مال کھانا حرام نہیں ہے، مطلق حرام مراد ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں حاشیہ لکھوایا تھا. اور ہے آسن سے کیا مراد ہے، یہ بھی 3 طریقے میں نے آپ کو سورۃ بنی اسرائیل میں لکھوائے تھے. حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ پر بھی وہاں لکھوایا تھا. فادفعوہ، یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو. کب حوالے کر دو؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. واوفوا الکیل، ساتھ پورا کرو ماپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے
نہیں ذمہ داری ڈالتے ہم کسی انسان پر مگر اس کی گنجائش کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کہو تم فَعْدِلُوا بات کرو تو انصاف کیا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ ہو وہ قریبی بندہ. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کریم کے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، وہ وعدہ جو شریعت کے مطابق وہ تفصیل ہو چکی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ باتیں تاکید کی اللہ کریم نے تمہیں ان کی. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد کرو، یاد کر کے عمل کرو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تعمیم بعد تفصیل، تعمیم بعد تخصیص. ان حکام کی کیا تخصیص ہے، بلکہ سن لو عام قانون. اور یقیناً ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے راستہ میرا سیدھا. یہ جو اوپر میں نے چیزیں بیان کی ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اوپر والی چیزیں جو بیان کی ہیں فاتبعوہ، اسی راستے کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا، نہ پیچھے چلو ان راستوں کے، نہ پیچھے چلو دوسرے راستوں کے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِهِ، بس جدا کر دیں گے تم کو اللہ کے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے جدا کر دیں گے، دوسرے راستوں پر نہ چلو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ تاکید، عمل کرو کرو یہ باتیں تاکید کی اللہ کریم نے تمہیں ان کی. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ مخالفت سے. اب پیچھے دیکھیں جی، پہلے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تاکلون، پھر فرمایا وصاکم بہ لعلکم تذکرون، پھر فرمایا وصاکم بہ لعلکم تتقون. ان میں فرق کیا ہے سامنے لکھیں جی. پہلے آ جائیں پہلے پر تاکلون، اس کے سامنے لکھیں عقیدہ کا تعلق عقل سے ہے تو تاکلون، عقیدے کا تعلق عقل سے ہے تو تاکلون. دوسرے پر آ جائیں جی تذکرون. عملی احکام میں غفلت کرتے تھے تو تذکرون، یعنی یاد کرو. اب تیسرا تتقون، تقوی عام ہے عقیدے و عمل میں بس. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اب یہ دلیل نقلی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے. ثم تاکیب ذکری کے لیے پھر یہ بات بھی سن لو، ثم کا معنی پھر یہ بات بھی سن لو، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً نعمتاً کاملتاً، تماماً کا معنی لکھ لیں نعمتاً کاملتاً، کامل نعمت تھی، پہلی فضیلت. الذی، پورا فضل تھا، نعمت کامل تھی. کس بندے پر؟ اس بندے پر آسنا جو اخلاص سے نیکی کرے، اس کے لیے کامل نعمت تھی تورات. و تفصیلاً، اور دوسری فضیلت اور تفصیل تھی لکل شیء، واسطے ہر چیز کے، لکل شیء کے نیچے ضروری احکام. یوں نہیں ہے کہ ساری دنیا کی تمام چیزیں تورات میں لکھی ہوئی تھیں، ضروری احکام. تفصیلاً کے نیچے عربی میں لفظ من اصول الدین، من اصول الدین، دین کے جو اصول تھے وہ تفصیل سے بیان کیے گئے تھے تورات میں. نمبر 3 وہدن، اور ہدایت بھی تھی. اس کے اوپر عربی میں لفظ فی العقائد، عقائد میں ہدایت تھی. چوتھی فضیلت و رحمتاً، اور رحمت تھی اس پر لکھیں عملاً، جو عمل کرے اس کو رحمت مل جایا کرتی تھی. لعلہم، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان رکھیں. وہذا کتاب، دلیل وحی،
ترغیب بھی ہے، یہ کتاب بھی تورات کے موافق نازل ہوئی ہے۔ وہذا کتاب، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، تنوین برائے تعظیم، انزلناہ فضیلت نمبر 1، ہم نے اتارا اس کو، مبارکن دوسری فضیلت برکت دی ہوئی ہے، فاتبعوہ امت کا فریضہ، پیچھے چلو تم اس کتاب کے، واتقوا نمبر 2، اور بچو تم اس کی مخالفت سے، واتقوا اور بچو تم اس کتاب کی مخالفت سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ، ان تقولوا لئلا تقولوا، عبارت تھی لئلا تقولوا، لئلا آپ نے نیچے لکھا ہی نہیں ہے، کیسے یاد رہے گا؟ ان سے پہلے لام ہے لے اور اس کے بعد لا ہے، لے اللہ، یوں عبارت بنے گی، ہم نے کتاب بھیج دی ہے، کیوں؟ حکمت لے اللہ تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو انما انزل الکتاب علی طائفتین، پکی بات ہے اتاری گئی تھی کتاب آسمانی علی طائفتین، 2 جماعتوں پر، نیچے لکھ لیں یہودی و عیسائی، تم یہ نہ کہہ سکو یہودی عیسائیوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، من قبل نا، ہم سے پہلے ان پر کتاب اتری تھی، تورات و انجیل، ہم پر تو کوئی کتاب نہیں اتری، تم بہانہ نہ بنا سکو، میں نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یہ نہ کہہ سکو کہ یقیناً تھے ہم، انا تھا انا مخففہ من المسکلہ، یقیناً تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، بے خبر، او تقولوا لئلا تقولوا، اس لیے میں نے قرآن بھیجا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو لو انا انزل علینا الکتاب، اگر یقیناً اتاری جاتی ہم پر کتاب، لکنا اہدی منہم، البتہ ہوتے ہم زیادہ ہدایت والے، منہم ان دونوں سے، یہودیوں عیسائیوں سے ہم زیادہ ہدایت، ہم پر کتاب جو نہیں آئی، یہ بہانہ نہ بنا سکو، میں نے کتاب بھیج دی ہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق آ چکے تمہارے پاس دلیل واضح تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، عقائد کی رہنما، ورحمت اور رحمت اعمال کے لحاظ سے، فمن اظلم، زجر، یہ فا تفریعیہ ہے مولانا۔ اب آپ کہیں گے جملہ کون سا ہے یہاں پر؟ جملہ یہ ہے اس کتاب کے آنے کے بعد، یہ جملہ ہے اس کتاب کے آنے کے بعد، کافی کتاب ہے، شافی کتاب ہے، اس کا بھی شافی کتاب کے آنے کے بعد پھر بھی جو بندہ نہ مانے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھٹلا دے اللہ کریم کی ایتوں کو، وَصَدَّفَ عَنْهَا، اور روکے ان آیات سے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ پھر سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ، تخفیف اخروی، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو، ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو روکتے ہماری آیات سے، کیا دیں گے؟ سوء العذاب، برا عذاب، کیوں؟ بسبب یہ اس وجہ سے، یصدفون کے وہ روکا کرتے تھے اللہ کی آیات سے، حل ینظرون، تخویف دنیاوی، ورنہ مشکل آیت آ گئی ہے، آپ ذہن بیدار کریں، مہربانی کریں۔ حل ینظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا ان تاتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے بعد فرشتے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں، اس بات کی انتظار ہے۔ نمبر 2، یاتی ربک، یہ آئے تیرا پروردگار، ربک پر لکھنے امر و ربک، یا تیرے رب کا حکم آئے، اس کا انتظار کر رہے ہیں، او یاتی یا بعد آیات ربک، یا آئیں کچھ نشانیاں تیرے پروردگار کی، فرشتوں کا انتظار ہے 1، رب کے حکم کا انتظار ہے 2، یا رب کی کچھ نشانیوں کا انتظار ہے 3۔ اس انتظار میں ہو، نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ سامنے جملہ لکھ لیں، بعد آیات ربک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 1، سورج کا نہ اس وقت ایمان لاؤ گے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت تو ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 2،
دوسرا قول حضرت مولانا حسین علی صاحب کا ہے، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، ہر وہ نشانی مراد ہے جسے دیکھ کر لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، اور طلوع شمس مغرب سے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اب یہ بات حل ہو گئی، نہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے فرشتوں کا انتظار ہے پھر ایمان لائیں گے، روح نکالنے کے لیے فرشتے آ جائیں پھر ایمان لاؤ گے، یا تیرے رب کا کوئی حکم آ جائے عذاب والا پھر ایمان لاؤ گے، یا تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں پھر ایمان لاؤ گے۔ نشانیوں سے مراد باقی مفسرین فرماتے ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وہ طلوع ہوگا مغرب سے پھر ایمان لاؤ گے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ نہ، اس آیات سے مراد ہر وہ نشانی جس کو دیکھ کر بندہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے، یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں گے لوگ، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ مقام تو حل ہو گیا، آگے مشکل جگہ ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس روز آئیں گی کچھ نشانیاں تیرے پروردگار کی، لا ینفع نفسا ایمانہا، نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان لے آنا۔ ایمانہا کے نیچے لکھے جی ایمان لے آنا۔ بڑی مشکل آیت ہے مولانا، مشکل دیکھیں کیسے حل کرتا ہوں الحمدللہ۔ پھر منع کرتا ہوں، جب آ جائیں گی کچھ نشانیاں تیرے پروردگار کی، نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو ایمان ہا۔ آپ وقت ضائع نہ کریں، ایمان اس وقت ایمان لے آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ لم تکن آمنت، جو ایمان نہیں لایا تھا، من قبل، اس سے پہلے، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ مکین دے مولا ثناء اللہ، مکین دے، حوصلہ کرو، تھوڑا صبر کرو، مکن علی صورت کیوں فکر کریں دے ہو؟ مولا ثناء اللہ چیک کر رہے ہیں بھائی کتنی رہتی ہے، مکین دے، حوصلہ تو کرو۔ فرمایا لم تکن آمنت من قبل، ساتھی سمجھتے اس کی نظر نہیں ہوتی، سب پر ہوتی ہے۔ لم تک میاں صاحب توڑے تے نظر ہوندی ہے میری، ہاں ہن دعا کراں بے 4 شادیاں تھی میں توڑیاں۔ لم تکن آمنت من قبل، سوکھے بڑے تھی ویسو پتہ ہونے۔ لم تکن آمنت من قبل، نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان لے آنا جو نہیں ایمان لایا تھا۔ اس سے یہ آسان بات ہے۔ اب میری طرف دیکھیں نا سر اٹھا کر مہربانی، جو ایماندار نہیں تھا، اگر سورج مغرب سے طلوع ہوا یا کوئی اور نشانی آ گئی، اس وقت جو ایمان لانا چاہے گا اس کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات آسان ہے، اگلی بات مشکل ہے، غور کریں۔ او کا ثبت، اب او کا ثبت کا عطف کس پر ہے؟ میں حاشیہ بعد میں لکھواؤں گا، پہلے مہربانی کریں ذرا انگلی بھی تیار رکھیں جو ہم نے اوپر رکھنی ہے۔ او کا ثبت، کاسبت کا عطف ہے آمنت پر، لکھنا نہیں، کاسبت کا عطف ہے آمنت پر۔ اب عبارت کیا بنے گی؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن کاسبت، کیا عبارت بنی؟ اب جب آمنت پر کاسبت کا عطف ہوگا، عبارت آپ پیچھے سے پڑھیں، مجھے خوشی ہو، دعا کروں۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن کاسبت، اب یوں کریں نا، آمنت کو انگلی سے چھپا دیں، صرف آمنت کو۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن کاسبت،
جب آ جائیں گی نشانیاں، عذاب آ جائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو ایمان و اس کا ایمان، لم تکن کسبت فی ایمانہا خیرا، جس نے نہیں کمائی تھی اپنے ایمان میں نیکیاں، جس نے ایمان میں نیکیاں نہیں کمائی تھی، ایمان تھا نیک اعمال نہیں کیے تھے، اس کو بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ تو کر دی، اشکال تو سنیں، میری طرف دیکھیں۔ آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نیچے نہیں دیکھنا، بلوچستان میری طرف دیکھیں بیٹا، اشکال ہے بہت بھاری۔ اشکال یہ ہے نشانیاں جب ظاہر ہو گئیں، ایمان نہیں تھا، کوئی اس وقت ایمان قبول کرے تو ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، اور نشانیاں جب آ گئیں، عذاب آ گیا، ایمان تو تھا لیکن ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں کیے تھے، اس بندے کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو سوال کیا ہوا کہ اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہ ہو تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اشکال کیا ہے مولانا؟ اچھا پہلی صبر کریں، پہلی بات حل کریں، دوبارہ وہ حل تو ہو گئی ہے، آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر عذاب آ گیا اور بندہ ایمان لانا چاہے فائدہ؟ نمبر 2، عذاب آ جائے، نشانیاں آ جائیں، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور اس وقت اگر بندہ ایمان ہے لیکن نیک اعمال نہیں کیے تھے تو لم لا ينفع نفسا، اس کو بھی ایمان کا فائدہ، ایمان تو ہے اس کا، اعمال نہیں ہے خیرہ، نیکیاں نہیں کی تھیں تو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہ ہو تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ درست ہو، نماز روزہ نہ ہو، نیک اعمال نہ ہو تو عقیدہ درست ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ یہ تو اہل سنت والجماعت کے سارے مسلک کے خلاف ہے بات۔ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے کہ خالی ایمان فائدہ دیتا ہے، خالی ایمان فائدہ، نیک اعمال اگر نہیں ہے خالی ایمان بھی فائدہ۔ یہ الگ بات ہے اگر ایمان ہے، بندہ گناہ کر رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، سزا ملے گی وغیرہ وغیرہ، یا اللہ ویسے معاف کر دے، وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ لیکن آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر نشانیاں آ گئیں، عذاب آ گیا، سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، ایمان اس وقت لانا چاہے تو فائدہ نہیں ہوگا، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں کیے تھے، ایمان تھا تو اس وقت وہ ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ اب اس کا جواب حل کرتے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، کنز والے، تفسیر مدارک جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، ایک لفظ کے اندر اشکال حل کر دیا۔ اب میں پھر مانا کرتا ہوں، آپ ذرا آمنت من قبلوں کو چھپائیں۔ لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں فائدہ دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان، لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، جس نے نہیں کمائی تھی اپنے ایمان کے اندر، کیا نہیں کمایا تھا؟ خیرن اخلاص، جس کے ایمان میں اخلاص نہیں تھا اس کو بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ منافقان ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، منافقت والے ایمان کا، خیرن سے کیا مراد ہے؟ اخلاص۔ اگر ایمان نہیں تھا قبول کرے فائدہ نہیں ہوگا، ایمان تو ہے لیکن اخلاص والا ایمان نہیں ہے، منافقت والا ایمان ہے، اس ایمان کا بھی اس وقت فائدہ۔ اچھا یہ تو مدارک والے نے مانا کیا، ٹھیک ہے، بڑے آدمی تھے۔ مولانا حسین علی سے فرماتے نہیں، یہ ہے الفتھا طبنا مام باردہ کے قبیلے سے، میں نے جانور کو کھلایا گھاس، الفتھا طبنن، جانور کو گھاس کھلایا، طبنن کہتے ہیں گھاس کو، وماء باردہ، اور ٹھنڈا پانی۔ بھئی ٹھنڈا پانی تو نہیں کھلایا جاتا، پانی تو پلایا جاتا ہے، تو جیسے وہاں محذوف ہے نا سقیتھا، میں نے پلایا اس کو پانی، تو یہاں پر بھی الفاظ محذوف ہیں۔ اب آپ لکھیں، میں آپ کو لکھوا دوں پھر اس حاشے کو حل کریں گے۔ نمبر 1، پہلے تو وہ لکھ لیں مدارک والا حوالہ۔ نمبر 1، خیرن سے مراد اخلاص، مدارک، یعنی جس شخص کے ایمان میں
اخلاص نہ ہوا تو اس کو ایمان فائدہ نہ دے گا۔ نمبر 2، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، بقول حضرت اصل میں تھا لا ينفع نفسا عملها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی جس بندے نے اپنے ایمان میں نیک اعمال نہیں کیے تھے، اس وقت نیک اعمال کرنا اس کو فائدہ نہ دے گا۔ اب آپ نے یہ جملہ سمجھا ہے؟ جب نشانیاں آ گئیں، جس بندے نے ایمان میں نیک اعمال نہیں کیے ہوئے تھے اس وقت نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ کیا فائدہ نہیں دیں گے؟ ایمان کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اگر عذاب آ گیا، سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، کوئی اور نشانی آ گئی جو انسان کو مجبور کر دے، ایمان اس وقت قبول کرنا چاہے، ایک بات ایمان فائدہ نہیں دے گا، نمبر 2 ایمان ہے اور نیک اعمال نہیں کیے تھے، اس وقت نیک اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ کیا فائدہ نہیں دیں گے؟ ایمان کا تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، اس وقت وہ نیک اعمال کرنا چاہے تو نیک اعمال کا فائدہ، یہ مطلب ہے آیت کا۔ مولانا مقام حل ہو گیا؟ اب ایک جملے میں مجھے سنائیں، آپ سنائیں۔ جب کوئی نشانی آ گئی جو بندے کو مجبور کر دے، اس وقت بندہ ایمان نہیں تھا اور قبول کرنا چاہے تو ایمان کا فائدہ، اور نمبر 2 ایمان تھا اور نیک اعمال نہیں کیے ہوئے تھے، پھر اگر وہ اس وقت کیا کرنا چاہے، نیک اعمال کرنا چاہے تو نیک اعمال اس وقت فائدہ۔ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، فرما دیجئے انتظار کرو تم، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، زجر ما تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کر ڈالا اپنے دین کو، فرقے فرقے بنا ڈالے اپنے دین میں، نیچے لکھ لے اصول دین، دین کے جو اصول ہیں ان میں فرقے فرقے بنا دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے مختلف گروہ، جماعتیں بن گئے۔ لست منہم فی شیء، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے فی شیء کسی چیز میں، یعنی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، 3-4 لفظ ہیں عربی میں، لکھ لیں۔ ہم اہل البدع، بدعت کی جمع بدع، ہم اہل البدع واصحاب الہوى، غلط خواہش، واصحاب الہوى من هذه الامہ، امت، بس۔ از عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی اس سے کون مراد ہیں؟ ہم اہل البدع، بدعتیں کرنے والے، دین میں نئے نئے کام نکالنے والے، واصحاب الہوى، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ اس امت کے وہ مراد ہیں جنہوں نے دین میں فرقے فرقے بنا ڈالے، جدا جدا کر ڈالا اپنے دین کو اصول کے لحاظ سے۔
مشرکین کے اندر اصولی اختلاف ہے. انما امرهم من اللہ، پکی بات ہے ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. پھر خبر دے گا اللہ کریم ان کو ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی پوری پوری سزا دے گا. من جاء بالحسنہ بشارت ما تخویف اخروی، جو بندہ لے کر آیا نیکی فلہ عشر امثالها، پس اس کے لیے 10 ہوں گی اس جیسی، یعنی 10 گنا کر کے اللہ کریم دے گا. نیچے لکھیں اقل درجہ یعنی کم از کم، یعنی کم از کم 1 کے بدلے 10، اوپر جتنا بھی چلے جاؤ 700 اس سے بھی زیادہ. ومن جاء بالسیئۃ، جو بندہ لے کر آیا برائی فلا یجزا الا مثلها، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس جیسی، 1 کے بدلے میں 1. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. گناہ 1 کیا ہے اور 10 لکھے ہوئے ہوں، یوں نہیں ہوگا. ہاں، اور اس نے نیکیاں کی ہوں، نیکیاں لکھی ہوئی نہ ہوں، نہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروائے گئے. اس پر لکھیں اعلان نمبر 1، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہدایت دی ہے مجھ کو میرے پروردگار نے. اوپر لکھنے بذریعہ وحی کے ذریعے ہدایت دی ہے میرے پروردگار نے سیدھے راستے کی طرف. کون سا سیدھا راستہ؟ دین قیما، یعنی دین مضبوط، یعنی دین مضبوط. مولانا یہ بدل ہے لیکن صراط مستقیم کے محل سے بدل ہے. کس سے؟ محل سے. ملت ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفا، جو سب سے توڑنے والا تھا، ایک اللہ سے جوڑنے والا تھا، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے. مشرکین، نہ اعتقادا نہ عملا، نہ عقیدہ مشرکوں والا نہ عمل مشرکوں والا. قل ان صلاتی، اعلان نمبر 2، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی و نسکی، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. یہ رب العالمین علت ہے، جب سارے جہانوں کا رب وہ ہے تو میرا سب کچھ بھی اللہ کریم کے لیے ہے. لا شریک نہ، نہیں کوئی شریک اللہ کریم کا، عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، تصرف اور اختیار میں بھی کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اسی دین کا میں حکم دیا گیا ہوں، توحید والے کا. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ہوں فرما برداروں کا. پہلا فرما برداروں کا کیا معنی؟ نیچے لکھنے نمبر 1، اسی آیت کے نیچے لکھنا ہے عہد الست میں، عہد، انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں بات آ رہی ہے. اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب سے پہلے آمنہ کے لال کی روح نے جواب دیا تھا واقعی تو ہمارا رب ہے. ایک قول. دوسرا لکھ لیں نمبر 2، اس امت میں انا اول المسلمین، اس امت میں سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں. اب مولانا جو حاشیہ آپ کو لکھوائے نا کل ان صلاتی و نسکی، جملہ لکھیں جی. صلاتی عبادت بدنی، نسکی عبادت مالی. اشارہ ہے نفی شرک فعلی کا. اور صلاتی میں اشارہ ہے نفی شرک اعتقادی کا. یہ دونوں امور صلاتی و نسکی، یہ دونوں امور اختیاریہ تشریعیہ ہیں. بندہ نماز بھی اپنے اختیار سے پڑھتا ہے، قربانی بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور ہیں بھی شریعت کے احکام. تو یہ دونوں امور کیا ہو گئے؟
اختیاریہ تشریعیہ. آگے آ جائیں جی. محیایا و مماتی امور غیر اختیاریہ تکوینیہ. اب نہ زندگی پر بندے کا اختیار ہے نہ موت پر بندے کا اختیار ہے، اور ہیں بھی تکوینی جو شریعت کے علاوہ ہوں. دوسرا جملہ جی، محیایا سب سے بڑا نفع، مماتی سب سے بڑا نقصان. لکیر لگائیں جی، یہ حاشیہ ہو گیا. اب اور حاشیہ اسی آیت کا. فروع میں ایک تو ہوتے ہیں نا اصول عقائد، دوسرے فروع اعمال، فرع کی جمع فروع. فروع میں نماز کا ذکر کیا کیونکہ یہ تمام اعمال صالحہ کی روح ہے. نو سو کی مراد مطلق عبادت. ایک اور جملہ ہے محیایا اور مماتی کا. لکھیں جی، محیایا جتنے بھی اعمال زندگی سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، معاملات، حقوق، فرائض وغیرہ، للہ، اللہ کے لیے. مولانا اب جب محیایا کہا تو اس میں کون کون سی چیزیں آ گئیں؟ جتنی چیزیں زندگی سے متعلق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، فرائض ہیں، حقوق ہیں، سب کچھ للہ. اور نمبر 2 مماتی. لکھیں جی، مماتی جو موت سے متعلق ہیں، مثلاً وصیت اور اپنے بعد آخرت میں جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ بھی للہ. وہ سب اللہ کے لیے اور اس کے حکم کے تابع ہیں. بس یہ جملہ ہو گیا. اب مونا ایک اور بات آپ نے بتانی ہے. یہ تو آپ نے واو پڑھی ہوئی ہے کہ واو تغیر کے لیے ہوتی ہے، واو عطفہ. بڑے ساتھی تو مجھے بتائیں واو عطفہ کس لیے ہوتی ہے؟ تغیر کے لیے، مغایرت کے لیے. بھئی واو سے پہلے والی چیز اور ہے اور واو کے بعد والی چیز، یہی مطلب ہے. ہاں نہ بھی آپ نہیں کرتے، تغیر یہی ہے نا. تو اب یہ واو عطف ہے تغیر کے لیے. محیایا و مماتی، محیایا ہو زندگی ہو تو موت نہیں. اب ہم زندہ بیٹھے ہیں نا، ہم مر تو نہیں گئے. زندگی ہو تو موت نہیں، اور موت ہو تو. اب یہ عجیب بات ہے. ایک عالم نے کتاب لکھی اور نام لکھا، اس کا نام رکھا حیات الاموات. نام کیا رکھا؟ حیات الاموات. بڑے تو نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب لکھا، رد منکرات. نیلوی صاحب نے کہا بھئی اندازہ حیات الاموات، مردے زندہ ہیں. کیا ہے؟ مردے. ادھر کا مردوں کی زندگی میں مردوں کی زندگی ہوتی ہے، جب مردہ کہہ دیا تو اس کی زندگی کہاں سے آئی؟ نیلوی صاحب نے جواب میں لکھا حیات الاموات جو آپ نے نام رکھا ہے بھئی مردوں کی زندگی. ادھر کہتے ہیں مردہ، ادھر کہتے ہیں مونا. جب محیایا ہو تو مماتی نہیں، مماتی ہو تو
زندگی ہو تو موت نہیں، اور موت ہو تو یہ تو تغیر کے لیے ہے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا، فرما دیجئے اعلان نمبر 3 میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کریم کے علاوہ ابغی ربن، میں تلاش کروں کوئی اور رب، میں شرک شروع کر دوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ اللہ رب ہے ہر ایک چیز کا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کماتا کوئی نفس، ہر نفس، الا علیہا، مگر وبال اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ نیکیوں کا بوجھ مراد ہے، کون سا بوجھ؟ گناہ لکھے اوپر مولانا، نیکیوں کا بوجھ نا۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، اور تمہیں خبر دے گا ان چیزوں کی جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ کریم وہ ہے، یہ اطاعت کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بنایا تم کو خلائف الارض، جانشین زمین کا۔ ابا گیا بیٹا، بیٹا گیا پوتا، پوتا گیا پڑ پوتا، تم زمین کو آباد کرنے والے ہو۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اب جعلکم اس پر ایک لفظ لکھنا ہے تماثل، تماثل یا تماثل، تماثلا مثال، تماثل بریکٹ میں لکھ لیں برابر ہو۔ اس معاملے میں تو سارے برابر ہو، سارے جانشین و زمین کو آباد کرنے والے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ پر لکھنا ہے تفاضل، لیکن فضیلت ہے، اس معاملے میں تو سارے برابر ہو، پر دادا گیا دادا آیا، دادا گیا پھر والد آیا، والد گیا، اس معاملے میں سارے برابر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن نمبر 2 تفاضل، اور بلند کیا بعض تمہارے کو بعض پر، کس میں؟ درجات، ان درجات میں۔ درجات پر ایک لفظ لکھوانا ہے غیر اختیاری۔ میں نے آپ کو اختیار اور غیر اختیاری کی بات لکھوائی تھی سورۃ القصص میں، ربک یخلق ما یشاء و یختار میں، وہاں میں نے لکھوایا تھا بعض چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری۔ اللہ نے کسی کو حسین بنایا، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ کسی کو جمیل بنایا، غیر اختیاری چیز ہے۔ کسی کو اللہ کریم نے بدصورت بنایا، غیر اختیاری چیز ہے۔ تو ایک ہوتے ہیں درجے غیر اختیاری اور دوسرے ہوتے ہیں اختیاری۔ اللہ کریم نے بلندی دی ہے کس میں؟ غیر اختیاری درجوں میں۔ کسی بندے کو اللہ نے حسین بنایا، کسی کو اس سے زیادہ حسین بنا دیا، اس میں بندے کا اپنے اختیار نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، غرض رفعت، کیوں اللہ نے بلندی دی ہے؟ تاکہ امتحان کرے تمہارا ان چیزوں میں جو اس نے تم کو دی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا پروردگار جلدی پکڑنے والا ہے، جلدی عذاب دینے والا ہے جو نہ مانے گا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، یقیناً اللہ البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو بندہ نالائق نکلا آزمائش میں، رحیم، جو بندہ پورا پورا آزمائش میں کامیاب نکلا، اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ جو باز نہیں آئے گا نالائق ہوگا، اللہ سریع العقاب ہے، اور جو بندہ پورا رہا آزمائش میں غفور ہے، اور کچھ کمی بیشی ہو گئی تو رحیم ہے اللہ کریم۔ مولانا یہ سورۃ الاعراف کا ایک دو حاشیے لکھ لیں، سورۃ الاعراف کے سامنے لکھیں دعویٰ، 3 دعوے ہیں اس کے۔ نمبر 1 تسلی للمبلغ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ۔ اس پر واقعہ موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2 اتباع وحی، وحی کے آگے لکھ لیں قرآن بریکٹ میں، اتباع وحی قرآن کا حکم اور تحریمات خود ساختہ چھوڑ دو۔ اس پر واقعہ ابلیس،
سورت کا تیسرا دعویٰ ہے، نمبر 3 دعویٰ، اس بات توحید و تردید شرک۔ اس پر 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات۔ مولانا آگے آ جائیں، یہ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، آیت کا نمبر ہے 20۔ نمبر 1 وسوس لہم الشیطان، نمبر 1 دروازے کے باہر سے، نمبر 2 جاتے جاتے، نمبر 3 زمین سے، اسی آیت میں آگے ہیں لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اور آگے آیت آ رہی ہے 2-3 آیتیں چھوڑ کر، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اس کا حاشیہ لکھیں جی، نمبر 1 لمبا حاشیہ ہے، خیال سے لکھنا ہے، یہ بڑا معرکۃ الآراء مقام ہے ہمارے اس دورہ تفسیر کا۔ نمبر 1 لکھیں جی، لا تعرا، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 118، انک لا تسمع فیہا ولا تعرا، آپ نے حوالہ لکھنا ہے لا تعرا، آگے بریکٹ میں لکھ لیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ نمبر 2 ان اللہ لا یامر بالفحشاء، یہ اسی صورت میں آیت نمبر 28 ہے، یہی سورۃ الاعراف، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، سورۃ اعراف آیت نمبر 28۔ نمبر 3 لباس کا مقصد ستر پوشی، یہی سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 26۔ نمبر 4 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہبند کھولنے کا، تہبند جو نیچے چادر باندھی جاتی ہے ستر کے لیے، تہبند کھولنے کا۔ نمبر 5 اعزازی لباس، آج شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکیر لگائیں اور جملہ، آیت کا مطلب میں تیرے کپڑے اتاروں گا، یعنی بے عزت کروں گا، مراد وہ عزت نہ رہی۔ اب یہ جو آیت میں لفظ ہے طافے کا یخسفان ہے، یہ لکھیں جی، یخسفان، سونگھنا، اکٹھا کرنا، کوئی محبوب چیز چھن جائے تو انسان اس کو بار بار اپنے پاس جمع کر کے دیکھتا ہے۔ آدم اور حوا بھی علیہم الصلاۃ والسلام بوجہ پیار جنت کے پتے جمع کر کے دیکھتے اور سونگھتے تھے۔
لکیر لگائیں۔ نمبر 1 ایوب علیہ السلام کا حسن، نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے پیچھے بھاگنا، اب عربی کے لفظ بڑے آسان ہیں، 2-3۔ فل مراد من العریان فی جمیع الاحادیث مع الازار، ازار کہتے ہیں تہبند کو، مع الازار۔ آج شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ اب لفظ لکھیں جی آیت والے، بدت لہما، لکھیں جی بدت لہما، المراد منہ ثوب، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، ثوب النور، والعزہ، عزت، والعزہ کنایۃ عن، عین نون عن، زوال الجہ، عبارت بنے گی کنایۃ عن زوال الجہ۔ کان علیہما نور لا ترا سوآتہما، اب یہ حاشیہ لکیر لگا دے، ہو گیا۔ یہ اسی آیت میں لفظ فدلہما بغرور، دلہما، اس کا جملہ لکھیں۔ عربی میں لفظ لکھنے، یہ عربی میں مہارت پیدا کریں۔ غرہما، دھوکہ دیا، غرہما بالیمین الکاذبہ، او یا نازلہما عن العزم، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 اطاعت سے معصیت کی طرف اتار لایا۔ نمبر 2 اونچے درجے سے نچلے درجے میں اتار لایا۔ مولانا آ جائیں، آیت کا نمبر ہے 32 کے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اس کے سامنے لکھیں صفات اربع سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 عفت۔ اب آیت کے اندر لکھتے ہیں، چلو پہلے حاشیہ لکھ لیں پھر اندر لکھیں گے۔ نمبر 2 حلم، نمبر 3 شجاعت، نمبر 4 علم۔ اب آیت کے اندر آ جائیں، الفواحش پر لکھیں عفت،
الاسم والبغی پر لکھیں حلم، ان تشرکو پر لکھیں شجاعت، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون پر لکھیں علم۔ اسی کے آگے آئے تھے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، اس کا جملہ لکھیں یہ خطاب امت محمدیہ کو نہیں، اولاد آدم کو ہے۔ اس وقت جب دنیا کی ابتدا ہوئی تھی، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی آدم مراد ہیں۔ اب یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 46 پر آ جائیں، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ لکھیں جی آراف، عرف کی جمع عرف، بمانا اونچی جگہ۔ ایک اونچی دیوار ہوگی جس پر تمام اہل جنت و جہنم نظر آئیں گے۔ ایک دوسرا جملہ اسی لفظ کا، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ حائل ہوگا۔ جو جنت اور جہنم کا اثر ایک دوسرے کی طرف نہیں پہنچنے دے گا۔ آراف اس پردے کے اوپر والا بلند حصہ ہے۔ لکیر لگائیں جی۔ اب میں آپ کو 6 قول لکھوا دوں آراف پر کون لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، جن کی نیکیاں و گناہ برابر ہوئے۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، وہ شہداء جو والدین کے نافرمان تھے۔ نمبر 3، مومن جن۔ نمبر 4، اولاد مشرکین۔ نمبر 5، اصحاب فترت۔ قرآن میں اعلیٰ فترت من الرسل، فترت تے کے ساتھ فترت۔ نمبر 6، قرض دار۔ اب ایک جملہ چھوٹا سا ہے، یعرفون کلم بسیماہم۔ بسیماہم کا کیا معنی ہے؟ اہل جنت کے چہرے سفید،
اہل جہنم کے سیاہ۔ نیچے آ جائیں جی، نادا اصحاب الاعراف یعرفون رجالا یعرفونہم۔ نادا اصحاب الاعراف کے اوپر لکھنا ہے، اوپر۔ یہ گفتگو جنت میں داخلے سے پہلے ہوگی۔ اب اس کے سامنے دو چار لفظ لکھ لیں۔ جو عارضی جہنمی ہوئے ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے، ابدی جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مولانا آ جائیں، یہ آیت نمبر 79 ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اس کا جملہ لکھیں، حرف ندا اور خطاب والی ضمیروں سے مقصد ان کو سنانا نہیں، محض قوم کی بدقسمتی پر اظہار افسوس و حسرت ہے۔ حرف ندا اور ضمائر خطاب سے ہمیشہ کسی کو مخاطب کرنا اور سنانا مقصد نہیں ہوتا۔ مثلا السلام علیکہ ایھا النبی، محض دعا ہے۔ خطاب یا سنانا مقصد نہیں۔ چلو جی۔